میں ہر زمانے میں ہر وقت ضرورت محسوس ہوتی رہی اور ہوتی رہے گی. استقبال رمضان کا جو عنوان دیا گیا کیونکہ رمضان مبارک بالکل قریب ہے. اور میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ اصلاح معاشرہ اور استقبال رمضان میں جوڑ کیا ہے. یہ دو عنوان الگ نہیں ہے. دیکھنے میں بظاہر دو عنوان لگ رہے ہیں لیکن حقیقت میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہی اصلاح معاشرے کے لیے. اپنی معاشرتی زندگی کیسے گزارنا، سوسائٹی میں کیسے جینا، اپنے گھر میں، اپنے گھر کے باہر، اپنی بستی میں اپنی زندگی کیسے گزارنا، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا کیسا، لین دین کیسا، بات چیت کیسی، طور طریقے کیسے، یہ سب سکھانے کے لیے رمضان ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ یہ اپنا جو معاشرہ ہے اس کی اصلاح کیسی ہو. اصلاح معاشرہ کا عنوان بہت وسیع ہے. اس پر گھنٹوں نہیں، دنوں نہیں، مہینوں، سالوں بولا جائے بھی تو کم ہے. اور جب سے ہم لوگ ہوش سنبھالے اس وقت سے کہیں نہ کہیں اصلاح معاشرہ کے جلسوں میں ہم شریک ہو رہے ہیں. اور اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہر ہفتہ ہر مسجد میں ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بولو نا. کب ہوتا بھائی؟ کب ہوتا؟ جمعہ کے دن ہوتا نا. جمعہ کے دن بیان ہوتا نا. بیان کیا ہے؟ جمعہ کا بیان معاشرے کی، قوم کی اصلاح کے واسطے ہوتا. وہ کوئی سامنے بیٹھے ہوئے ایک دو مسلیوں کے واسطے نہیں رہتا. وہ پوری بستی کے لیے، پوری قوم کے لیے، پورے معاشرے کے لیے بیان ہوتا. ہر جمعہ کسی نہ کسی موضوع پر ہمارے علماء، ہمارے خطباء کسی نہ کسی موضوع، عنوان، ٹاپک پر جمعہ میں بیان کرتے ہیں. معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں پر نظر رکھتے ہوئے ان برائیوں کی اصلاح کرتے ہیں اور قوم کو ان برائیوں کی شناخت، ان برائیوں کی مذمت، ان برائیوں کے نقصانات، پھر ان برائیوں میں ملوث ہونے پر ہمارا روحانی اور جسمانی، دنیاوی اور اخروی کیا نقصان ہوتا، وہ جمعہ کے بیان کے ذریعے ہمارے علماء ہم کو سمجھاتے ہیں. سب سے بڑا اصلاح معاشرہ کا اجتماع، سب سے بڑا اصلاح معاشرہ کا جلسہ کب ہوتا؟ ہو جمعہ کو جمعہ ہوتا کہ نہیں ہوتا. مگر اس کے باوجود بھی ذمہ داروں کو، علاقے کے علماء کو فکر کرنا پڑ رہا کہ اصلاح معاشرہ کے جلسے جمعہ کے علاوہ دوسرے وقتوں میں بھی رکھنا. اس کے لیے اشتہارات چھپانا، بینران لگانا، گاؤں گلی جا کے بول کے لوگوں کو جمع کرنا. اتنا سب کرے تو اتنا ہم لوگ جمع ہوئے تو ہے نا. اب یہ اس لیے ضرورت پڑی کہ جمعہ کے بیان میں ہم لوگ پہلے تو آتے نہیں، آئے تو بھی آخر میں آتے. امام صاحب منبر پہ چڑھتے رہتے، اپن مسجد میں گھستے رہتے. امام صاحب مصلی پہ بیٹھے تو اپن پوری چیزوں سے فارغ ہو کے وضو کر کے مصلی پہ آگے کھڑے تک ادھر جماعت شروع ہو جاتی. جب اصلاح معاشرہ کا جو اصل موقع ہے بیان سننے کا، وہ ہم نہیں سنے تو معاشرے کی اصلاح کھاتے ہوتی کا بھی بولو ایسا ہوتی نہیں ہوتی. اب وہ شعور بیدار کرانے کے واسطے، وہ احساس دلانے کے لیے جلسہ رکھے. کیا احساس دلانا؟ جمعہ کے دن جلدی اٹھنا، جلدی تیاری کرنا، جمعہ کی تیاری کر کے مسجد کو جلدی آنا، اذان سے پہلے مسجد میں رہنا. کب رہنا؟ اذان سے پہلے. سننے آ رہا نا باہر والوں کو میری بات؟ آ رہا. آپ بھی بولنا بیچ میں، نہیں تو وہاں پیچھے بیٹھ کے سوتے تو بولتا کیا بولے گی کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا. اتنا دن تک زبردست جلسہ ہوا، بہت پبلک آئی، ارے کیا بیان ہوئے رہے بولے تھے چل جاتے. اب تک ایسی چل رہا. ایک بتاؤ بمبئی میں اجتماع ہوا تھا، بہت بڑا اجتماع ہوا. ہمارے پاس ایک صاحب تھے، پہلی مرتبہ اجتماع میں گئے. بیچارے معمولی کاروبار کرتے تھے، سائیکل پہ گاؤں گلی پھر کو سامان بیچ لیتے تھے. تیار ہو کے اجتماع میں گئے، پہلی مرتبہ اس کی پبلک دیکھے، پہلی مرتبہ ویسے بیانات سنے. اب آنے کے بعد ان کو ایک عجیب جذبہ، جو آدمی جو کا سلام کر رہے، مصافحہ کر رہے،
بھائی میں اجتماع میں گیا تھا بمبئی کے، کیا اجتماع ہوا ہے بھائی، کیا بیان کرے علماء، کیا بولو رے بھائی بولے، 1 سنا 2 سنا 3 سنا 14 ایک نوجوان کی پھری، ارے میرا چچا جس کو بولے اس کو پکڑ رہے ہیں، پکڑ کے بول رہے کیا بیان ہوا ہے، کیا بیان کرے رہے، کیا زبردست بیان کرے رہے بولتا بولے، انہیں ہاتھ پکڑ کے پوچھا چچا بیان کیا کرے، آخر وہ تو بول رہا تھا صبح سے آئے جب سے آدمی کو پکڑ کے بول رہے ارے مولوی صاحب آئے کرے بڑے بڑے علماء کیا بیان کرے رہے، کیا بیان کرے رہے، وہ کرے کیا بولے بنا تھا وہ کیا آدمی ہے ہمارا بھی حال وہی ہو جا، اس کے لیے نہیں بیٹھے ہم لوگ، انشاءاللہ یہاں سے کچھ پیغام لے کے جانا ہے، کچھ اپنے اندر تبدیلی لانے کا جذبہ لے کر اٹھنا ہے، کریں گے فکر سب ساتھی انشاءاللہ۔ تو جمعہ کے دن جلدی آنا، مسجد میں پہلے سے آگے بیٹھنا، پورے ذوق شوق سے بیان سننا، بیان میں دیر ہو گئی بھی تو برداشت کرنا، شیطان بیٹھنے نہیں دیتا نا مسجد میں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے روزانہ رات موبائل لے کے بیٹھتے ہیں، 2 بجے رات تک تو پہلے تو سوتا ہی نہیں، اور مسلمانوں کا تو عام عادت بن گئی رات میں 2 بجے سونا، صبح 12 بجے اٹھنا، کب اٹھا رہے ہو تو کیا بولا، ارے باپ آج صبح 12 بجے اٹھ گیا، تو روزانہ 2 بجے اٹھتا تھا، روز 2 بجے اٹھتا تھا اور صبح 12 بجے اٹھا تھا کیوں نہیں؟ اب یہ حال ہے ہماری قوم کا، مسلمانوں کے کاروبار نہیں چل رہے، مسلمانوں کی روزی میں برکت نہیں ہے، پریشانی ہے، لاک ڈاؤن کے جب سے ایسے حالات، لاک ڈاؤن کے جب سے نہیں، آمال ڈاؤن کے جب سے یہ حالات چل رہے ہیں، کب سے چل رہے جی بولو نا، آمال ڈاؤن، فجر کی نماز چھوڑ کے سونا بسان، صبح 12 بجے اٹھ رہا، ارے فجر کے بعد رزق تقسیم ہوتا اللہ کی جانب سے، اسی لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا نوم الصبح کی یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق سے محروم کر دیتے ہیں، اور محروم کرتے ہوئے تو منہ کا نوالا نہیں چھین لیتے اللہ نہیں، اللہ کسی کے پیٹ پر نہیں مارتا، اللہ روزی دیتے روزی کی برکت ختم ہو جاتی، دیکھو اللہ جو رزق دے رہے نا ہمیں اگلے حلال رزق حلال جو ہوتے نا، رزق حلال کھانے سے دلوں میں ایمان کا نور پڑتا، ایمان کی حلاوت اور اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا، ہمارے اعمال پر بھی ہمارے حلال و حرام کے اثرات پڑتے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ 25 سال کی عمر جوانی میں جب سے بالغ ہوئے، جب سے تو نماز کبھی چھوڑے ہی نہیں، بچپن سے نماز کے عادی تھے، لیکن ایک فکر ان کو ہمیشہ ستائے جا رہی تھی، میں اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن میرا نماز میں جی نہیں لگ رہا، روزانہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے بیٹھتے اور بیٹھ کر گھنٹوں سوچتے اگر مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو رہا، مجھ سے کون سا پاپ ہو رہا، میں آخر کیا تو نہیں کرا، میرے نمازوں میں برکت، نمازوں میں روحانیت کیوں نہیں ہے، میرے نمازوں میں اخلاص کیوں نہیں پیدا ہو رہا، نماز کے اندر میرے دل کیوں نہیں لگ رہا، آخر وجہ کیا ہے؟ بہت غور کرے کہ بالغ ہونے کے جب سے شعور آیا اس وقت سے کوئی گناہ مجھ سے ہوا کیا، بہت غور کر لیے کوئی گناہ سمجھ میں نہیں آیا، جب بھی کوئی غلطی بھول چوک ہوئی فوری میں نے توبہ کر لیا اور روز توبہ کر کے سوتا ہوں، پھر بھی نماز میں جی نہیں لگ رہا، میرے آخر کیا بات ہے؟ بہت فکر کرے، سمجھ میں نہیں آیا، ایک دن اما جان کے پاس گئے اور امی جان سے گلے پڑ کے خوب روئے، رو کر اپنی بنتا سنائی، اپنی حالت سنائی، امی جان جب سے بالغ ہوا آج تک کوئی نماز نہیں چھوٹی، قضا نہیں ہوئی، صاحب ترتیب ہوں، کوئی نماز نہیں چھوڑا آج تک میں، لیکن امی جان میرے نمازوں میں جینے لگ رہا، میں بہت غور کر لیا اپنی زندگی پر، مجھ سے کوئی گناہ ہوا کیا؟ میری ماں اور بہنیں بھی یہاں سن رہی ہیں، اچھی طرح سنیں، بیٹا اپنی ماں سے کہہ رہا کہ اما جان مجھ سے تو کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں ہوا، مجھے جہاں تک خیال ہے میں نے پاکیزگی کی زندگی گزاری، لیکن کیا بات ہے 10-12 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا بلوغت کو، آج تک نمازوں میں میرا جی نہیں لگ رہا، کیا لگے امی جان گستاخی کی معافی، آپ سے جو ہے دستبستہ معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، بڑی ہمت اور جسارت کر کے میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، امی جان آپ تھوڑا اپنی زندگی پر غور کر لیجئے، کہیں جب میں آپ کے پیٹ میں تھا اس وقت آپ سے کوئی ایسی غلطی تو سرزد نہیں ہوئی جس کی وجہ سے میری نمازوں پر یہ اثر ہو رہا ہے، نمازوں میں میرا دل نہیں لگ رہا، مجھے اور آپ کو بھی نماز پڑھتے ہوئے 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، آج تک کبھی
کبھی سوچے کیا حال ہے ہمارے نمازوں کا؟ ہم یہاں رہتے ہمارا دل پورا کاروبار میں، ہم یہاں رہتے ہمارا دل پوری باہر کی دنیا میں بھوکتے رہتا کہ نہیں رہتا؟ ایک مرتبہ ایک مسجد میں عصر کی نماز، عشاء کی نماز میں جھگڑا ہوا. نماز کے بعد کوئی بول رہے 3 رکعت ہوئے، کوئی بول رہے 4 رکعت ہوئے. مصلی ہمیں بحث کر رہی، امام صاحب پریشان. 3 ہوئے 4 ہوئے. ایک صاحب کھڑے کے بارے نہیں بولتا 3 ہی ہوئے پوری گارنٹی سے بول رہا ہوں. کہتے ہوئے 3 ہی رکعت ہوئے پوری گارنٹی سے بول رہا ہوں. تو جو لوگ 4 ہو گئے بول رہے ان لوگوں کا پارا چڑھ گیا. کیا میں ایسا کیسا بول رہے؟ ہم لوگ ایک سو بول رہے تو دیوانے دکھ رہے. کیا ہو گئے 4 پڑھ لیے بول رہے تم 3 بول رہے ایسا کیسا بول رہے؟ اور صاحب بولے سنو بھائی میں پوری گارنٹی سے بول رہا ہوں، پوری گارنٹی سے بول رہا ہوں، قسم کا نہیں بول سکتا. ایسا کیسا؟ بولے میرے 4 دکان ہیں. کتنے دکان ہیں؟ 4 دکان ہیں. روزانہ عشاء کی نماز میں میں 4 رکعت میں 4 دکانوں کا پورا حساب کر لیتا تھا. ابھی 3 دکانوں کا حساب ہوا، 1 دکان کا حساب باقی ہے. اس لیے گارنٹی سے بول رہا ہوں جماعت عشاء کی نماز میں امام صاحب 3 رکعت ہی پڑھا ہے. بلا ہے دیکھنے میں لطیفہ لگ رہا، ہنسنے کی بات لگ رہی، لیکن امت کے حال کیا ہے؟ دیکھو ان کا اکیلے کا حال ویسا نہیں ہے. وہ اپنا سب کا جو وہی حال ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کا کم کسی کا نہ، سب کا وہی حال ہے. میرے حال اپنی ماں سے عرض کیا، ماں نے کہا بیٹا مجھے کچھ وقت دے دو، مجھے کچھ وقت. ماں ناراض نہیں ہوئی، ماں غصہ نہیں ہوئی، بولے کہ بیٹا مجھے بھی کچھ سوچنے کے لیے مہلت دے دو. رات گزر گئی، انہوں پھر تہجد کو چلے گئے، فجر کی نماز پڑھ کے آئے. آنے کے بعد ہمت نہیں ہوئی ماں کے سامنے جانے کی. بڑی بات بول دیا ماں کو میں، بڑی بات بول دیا. حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں بولے، وہ اصول کی بات بولے، آپ کی بات بولے، اپنی اور اپنی والدہ کی آخرت کو سامنے رکھ کے بولے. لیکن ان کو احساس ہو رہا کہ میں بڑی بات بول دیا. ماں کی شان میں یہ بھی گستاخی محسوس کرے. اور ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ اب باقی میں عنوان میں بات آئی تو خود عرض کر دوں. اور ہمارے معاشرے میں ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا، اتنا خطرناک سلوک ہو رہا، شاید کبھی دنیا میں کسی نے ماں باپ کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا ہوگا، خاص طور سے ماں کے ساتھ. اس وقت اگر وہ زمین پر پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ مظلوم ترین اگر کوئی ذات ہے تو وہ ماں کی ذات ہے. جتنا ماں کو ستایا جاتا ہے شاید کسی اور کو ستایا جاتا ہوگا. جتنا ماں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی شاید کسی اور کے ساتھ. حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ پر ماں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، خاص طور سے ماں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی. احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار توجہ دلائی. ایک صحابی آئے اور اگر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ تمہاری ماں. پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں. پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں. 3 دفعہ میں اللہ نے فرمایا تمہارے حسن سلوک کے، یعنی تمہاری خدمت کے، تمہاری محبت کے، تمہاری عزت احترام کے، تمہارے نزدیک اگر کوئی قابل ہے تو تمہاری ماں ہے. 4تھی مرتبہ پوچھا پھر کون؟ پھر کون؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے باپ. تمہارے باپ. باپ کا درجہ بعد میں، ماں کا درجہ پہلے بتایا. بہت ساری خدمتیں مجھے اس میں نہیں جانا ہے. اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. اس آیت مبارکہ میں اللہ فرما رہے ہم نے انسانوں کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں. حسن سلوک کو دیکھو، ماں باپ کے ساتھ اچھی بات کرنا، محبت کے ساتھ پیش آنا، ان کی ضروریات کا خیال کرنا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ان کی ہر جائز خدمت کرنا، اس کا نام ہے حسن سلوک اور احسان کا معاملہ کرنا. پھر آگے اللہ فرما رہے ماں کی عظمت کو اللہ بیان فرما رہے حملتہ امہ کرہا. اس کی ماں اس کے حمل کے دوران اس کی تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے. 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھی. ووضعتہ کرہا، اور اس کی پیدائش کی تکلیف کو بھی برداشت کرتی ہے ماں. ہم مرد کیا جانے حمل کی کیا تکلیف ہوتی ہے. ماں کیسے اپنے پیٹ میں 9 مہینے اٹھا کے رکھتی ہے، اور کس طرح 9 مہینے ہونے کے بعد پیدائش بچے کی ہوتی ہے تو ماں تکلیف کو گوارا کرتی ہے.
فوراً مان بعد اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب تلقین نہیں تاکید فرمائی حکم دیا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آج ہمارے معاشرے میں بہت بڑی برائی معاشرے کی جو معاشرے کا گھستا ہوا ناسور ہے, معاشرے میں سلگتی ہوئی ایک آگ ہے جو گھر گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لی ہے. ہر گھر کا بچہ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کر رہا, ماں باپ کے ساتھ غداری کر رہے, ماں باپ کے ساتھ بغاوت کر رہے, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ماں باپ سے جھگڑنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کی آواز سے بلند آواز نکالنا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ کے ساتھ جھڑکیاں دینا, گالی گلوچ کرنا, یہ عام عادت ہوتی جا رہی. یہ بھی بہت اہم پہلو ہے معاشرے. آپ نے شب برات میں بیان سنے ہوں گے اپنی اپنی مسجدوں میں. حدیث میں فرمایا گیا شب برات میں قبیلے بنو کنی کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کی بخشش فرماتے, مغفرت فرماتے, جہنم سے آزاد فرماتے. لیکن اسی حدیث میں امام بعد چند بدنصیبوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی بتایا گیا کچھ بدنصیب روئے زمین پر ایسے بھی ہوتے ہیں شب برات اور شب قدر جیسی عظیم راتوں میں, شب برات شب قدر جیسی مغفرت کی اور برات کی اور نجات کی راتوں میں بھی اللہ ان گناہگاروں کو معاف نہیں فرماتے, جن میں سب سے پہلے شرک کرنے والا اور دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے, والدین کی نافرمانی کرنے والوں کا ذکر بھی آیا بڑی کثرت کے ساتھ.